سبيل الدموع سبيل مريح هدايا صاحي كي تستريح جن جو ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں. ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے. یہ معجم الطبرانی کی حدیث ہے. امام بہقی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. جن تین طرح کے، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن تین طرح کے ہوتے ہیں. پہلی قسم جنوں کی وہ ہوتی ہے جو اڑتے ہیں. they have the ability to fly. علماء کہتے ہیں عام طور پہ ان کی کوئی فزیکل فارم نہیں ہوتی، ان کی کوئی اسپیسیفک فارم نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھاپ کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسموک کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ اڑ سکتے ہیں. ان کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ آسمان کے اوپر مختلف جگہوں پہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے. ان کی بھی کچھ لمٹس ہیں، لمیٹیشنز ہیں. آسمان کے کچھ حصوں کے اوپر ان کی لمیٹیشنز ہیں، وہ کراس نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2، وہ ہیں جو کہ جانوروں کی شکل پہ عام طور پہ نظر آتے ہیں، جیسے سانپ ہو گئے، بلیاں ہو گئیں، اسی طریقے سے کتے ہو گئے، بلیک ڈاگز ہو گئے، خاص طور پہ کالے رنگ کے جو ڈاگز ہیں یا اس طرح کے جانور ہیں، ان کی شکلوں میں عام طور پہ یہ جن آتے ہیں. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ فرمائی، آپ نے فرمایا کہ کچھ نیک جن بھی ہوتے ہیں، مسلمان جن بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ علماء کا اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اس طرح کے جو جن ہیں، جو نیک جن ہوتے ہیں، یہ اپنی شکل کو بدل نہیں سکتے. ان کو جس سٹیٹ میں اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ اسی سٹیٹ میں رہتے ہیں. اور عام طور پہ جادوگر جن یا وہ شریر اور تیز جن، جس طرح انسانوں کے اندر جادوگر ہوتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ جن کیا اپنی شکل بدل سکتے ہیں کہ نہیں، اور یہ حدیث بالکل اوتھینٹک ہے. شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جن جو ہے اصل میں اپنی شیپ کو بدل نہیں سکتا، لیکن جس طرح انسانوں کے اندر جادوگر ہوتے ہیں اسی طریقے سے جنوں میں بھی جادوگر ہوتے ہیں. اور وہ جو جادوگر جن ہوتے ہیں، جو شریر جادوگر جن ہوتے ہیں یا بڑے پاورفل جن اور خبیث جن ہوتے ہیں، وہ اپنی شکل کو فارم چینج کر سکتے ہیں. تو نیک جن جو ہیں وہ اپنی شکلوں کو بدل نہیں سکتے. اللہ نے جس طرح ان کو بنایا وہ اسی طریقے سے اس کنڈیشن میں رہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ عام طور پہ یہ معاملات علم غیب کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہم ان کے بارے میں زیادہ کوئی یعنی بہت کلیئر کٹ بات نہیں کر سکتے. ہم ان کے بارے میں بہت کلیئر باتیں نہیں کر سکتے. ہم صرف وہ باتیں کر سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں اوتھینٹک سورسز کے ذریعے ملی ہیں. اس کے علاوہ کوئی تجربات ہوتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. ان کے اوپر ہمیں یقین رکھنا نہیں چاہیے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنات جو ہیں، شیطان جو ہیں، شیطان خاص طور پہ، شیطان ہر جن کو نہیں کہتے. شیطان عام طور پہ، شیطان اصل میں جن تھا، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسحاق بھائی بھی بتا رہے تھے کہ جو شیطان ہے اصل میں وہ جن ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جن تھا، اس نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی. وہ جنوں میں سے ہے شیطان، نہ وہ اینجلز میں سے ہے نہ ہیومن بینگز میں سے ہے. تو اب جو شیطان ہیں ان شیطانوں کو کہتے ہیں، امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ شیطان ان جنوں کو کہتے ہیں جو کہ بہت خبیث ہوتے ہیں اور لوگوں کو، مسلمانوں کو یا دوسرے جنوں کو تنگ کرتے ہیں. تو ڈیولز جو ہوتے ہیں عام طور پہ وہ انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور شیطانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. تو جادوگر خاص طور پہ، یا وہ انسان جو کہ اپنے دوسرے یعنی جادوگر، وہ جادوگر انسانوں میں سے جو جنوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اسی طریقے سے جو لوگوں کو لوگ تنگ کرتے ہیں ان کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے. جس طرح کیسے عام طور پہ مائیں بچوں کو کہتی ہیں اوے شیطان، کہتی ہیں نا، تو ٹھیک کہتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بال کہنا نہیں چاہیے. تو شیطان ایک نیگیٹو ورڈ ہے اور غلط ورڈ ہے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اب یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ شیطانوں کے اندر بھی جن ہوتے ہیں. یہ واقعہ ہے، یہ بالکل سنن نسائی کا، یہ واقعہ سنن نسائی میں یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ بھی واقعہ بالکل اوتھینٹک ہے. اس کو بھی علماء نے، شیخ مقبل ابن الہادی الوداعی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بالکل اوتھینٹک قرار دیا، اس نریشن کو. ابن ابی طفیل کہتے ہیں، ابو طفیل کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عزہ کے ایک مقام پر بھیجا. ایک بت تھا وہاں پہ جا کے بھیجا. تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا تھا کہ وہ گئے، انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ 3 درخت تھے، اور وہ 3 درخت تھے، ان کے ارد گرد ایک گھر بنا ہوا تھا جن کی لوگ عام طور پہ طواف کرتے تھے، لوگ وہاں پہ پوجا کرتے تھے. جس طرح کعبہ کی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کی طرف قبلہ کر کے، اسی طریقے سے لوگ شرک کرتے تھے اور وہاں پہ کیا کرتے تھے، سجدے وغیرہ کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید وہاں پہ گئے، اور کیونکہ شرک کا اڈا تھا وہ، اور لوگ آس پاس طواف بھی کر رہے تھے، سجدے بھی کر رہے تھے، تو حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا کہ ان درختوں کو کاٹا،
ان درختوں کو کاٹنے کے بعد اس گھر کو گرا دیا اور اس کے بعد واپس آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب یہ سنا، بات پوری سن لی، تو آپ نے کہا ارجع، واپس لوٹو. فإنک لم تصنع شیئا، تم نے کچھ کام نہیں کیا. ابھی اصل کام جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا تم نے وہ کیا ہی نہیں. حضرت خالد بن ولید حیران ہوئے، پتہ نہیں کس لیے، وہ کیا کام تھا. واپس گئے، کہتے میں جا کے دیکھتا ہوں کیا چیز مجھ سے رہ گئی. تو حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک برہنہ عورت کھڑی تھی. اور وہ برہنہ عورت کیا تھی کہ اس کے بال بالکل کھلے ہوئے تھے اور اس کے سر کے اوپر بہت زیادہ مٹی گری ہوئی تھی. اس کے ناخن بہت لمبے لمبے تھے، انتہائی گندی حالت میں، اور بالکل شیطان، اس کے لیے لفظ انہوں نے استعمال کیے حدیث میں شیطانہ، چڑیل جسے آپ کہتے ہیں. وہ دیکھی وہاں پہ، اور لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس کے ارد گرد طواف کر رہے تھے اور اس کو سجدہ کر رہے تھے. مورخین بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اس گھر کے اندر وہ عورت رہتی تھی اور وہ عورت لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتی تھی، اور لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ اس گھر کی عبادت کرتے تھے، عزا کی. تو حضرت خالد بن ولید نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا، آپ نے تلوار نکالی اور آپ نے اس کا سر قلم کر دیا، آپ نے اس کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس عورت کو، ایسی عورت تھی، ایک عجیب سی مخلوق ٹائپ عورت تھی، اس کو میں نے قتل کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اسی لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا، تلک العزا، وہ عزا ہے، اس کی عبادت کرتے تھے لوگ، میں تمہیں چاہتا تھا تم اس کو گراؤ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسانوں کے اندر بھی شیطان موجود ہے، جیسا کہ سورۃ الناس میں اللہ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، اور آخر میں کیا فرمایا کہ من الجنۃ والناس، جنوں میں اور انسانوں دونوں میں شیاطین موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ہمیں ایویڈنس حدیث میں بھی ملتا ہے، اور یہ حدیث بالکل اتھینٹک ہے اور ریلائبل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطانوں کے اندر بھی جن ہوتے ہیں اور وہ جنات کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہوتا ہے، اور ان کے اندر بعض اوقات ایسی ایبلٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ عام طور پہ ہیومن بینگز کے اندر نہیں ہوتی. لیکن اس سے آپ نے گھبرانا نہیں، وہ شیطانوں کی مدد سے ایسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں اور وہ انتہائی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں.